أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين. سورة الأعراف. آیت نمبر کون سی ہیں؟ 157. انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ مضمون وہی سیم چل رہا ہے پہلا ہی سورہ بقرہ والا تقریباً، تو اس کو کمپلیٹ کر لیں 162 تک تقریباً سیم ویسا ہی ہے. دیکھ لیتے ہیں اگر کم کرنا ہوا تو. پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ کیا بات ہو رہی تھی؟ تقوی والوں کی، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت کی بات ہو رہی تھی، چھائی ہوئی ہے ہر ایک چیز پر. اللہ کہہ رہے ہیں ان پر ضرور لکھ دوں گا. یہاں پہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کا تھوڑا سا کنسیپٹ آ رہا تھا، ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی رحمان جو ہے وہ تو سبھی کے لیے ہے، لیکن جو رحیم ہے وہ خاص کر مومنوں کے لیے. تو جو فساکتبو آ کر کہہ دیا نا میں ضرور لکھ دوں گا اسے، تو یہ اس صفت میں آ رہا ہے رحیم کی. 157 الذین وہ لوگ. اب یہ اس سے کنیکٹڈ ہے جو پچھلی آیت ہے نا، اسی سے ہی. الذین کیا ہوتا ہے اصل میں؟ اس میں موصولہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پچھلے سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے. الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کریں گے الرسول اس رسول کی، النبی جو نبی ہے، الامیہ اور جو امی ہے، نبی کی امی جو امی ہے، اس رسول کی نبی کی جو امی ہے. رسول بھی کہا گیا اس آیت میں اللہ کے نبی کو، نبی بھی کہا گیا اور امی بھی کہا گیا. امی ویسے تو کوئی بظاہر دیکھا جائے کسی کو ان پڑھ کہا جائے تو کوئی خاص اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اکثر مطلب اور انداز میں کہہ دیتے ہیں. امی یہاں پر اللہ کے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، لکھا نہیں تھا، کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے. ڈائریکٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا جبرائیل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ جس طرح الذی وہ جو یجدونہ پاتے، وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اسے مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراتی تورات میں، والانجیل اور انجیل میں. کون پاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو لکھا ہوا اہل کتاب. جیسے کہ پہلے سورہ صف میں بھی ان کے بارے میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں جی. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا، خلید بھی آیا ہے، اور اسی طرح پہلی کتابوں میں. تو وہ اپنی کتابوں میں مکتوب لکھا ہوا پا رہے ہیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یامرہم حکم دیتا ہے انہیں بالمعروف معروف کا، نیکی کا، وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر منکر سے، برائی سے، ویحل اور وہ حلال کرتا ہے لہم واسطے ان کے الطیبات کی پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث ناپاک چیزیں. ویضع اور وہ اتارتا ہے، وضع رکھنا، اتارنا، یا ان چیزوں کے لیے لفظ آتا ہے یہ. ویضع اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے، اسرہم بوجھ ان کے. بوجھ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بھاری بوجھ یعنی شریعت کے بوجھ. والاغلال اور وہ توق، یہ غل سے ہے، غل سے نہیں ہے، غل اور چیز ہوتی، غل سے ہے توق، اور غل کی جمع ہے اغلال. التی وہ جو کانت تھے وہ علیہم ان پر. کون کون سے توق تھے ان پر؟ اچھا، پہلی شریعتوں کے جو توق، یعنی پہلی شریعتیں بہت ٹف تھیں. مثال کے طور پہ اگر نجاست لگ جاتی تو اسے کٹ کیا جاتا، کپڑے کو، مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا، استعمال نہیں کیا جاتا. قصاص نہیں تھا، خون کے بدلے خون کا نہیں تھا، دیت نہیں تھی، اگر کوئی کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو دیت نہیں تھی، اور اسی طرح ہی اور بھی بہت ساری چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے.
لیکن افسوس اس امت نے اپنے اوپر رسوم و رواج کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اور یہ جو اپنے گلوں میں توق ڈال لیے ہیں شادی بیاہ کے، مرگ کے، ان چیزوں کے، یہ خود بخود امت نے خود بخود ڈالے ہیں۔ اسلام تو انتہائی آسان سا دین ہے، بہت زیادہ آسان دین ہے۔ یہ توق جو ہے یہ ہمارے اپنے ہیں، اسلام نے ایسا کوئی توق ہمیں نہیں پہنایا۔ اللہ زینہ، بس وہ جو، پھر آپ دیکھیں یہ سب اللہ زینہ سب پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ پچھلی کون سی آیت؟ وقت لنا، لکھ دے ہمارے لیے، جو آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بات تو بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، لیکن اس میں سبھی لوگ شامل ہو جائیں گے جو لوگ یہ کام کریں گے۔ فالذین، بس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، بھی اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور انہوں نے اس کو طاقت دی، قوت دی، تقویت دی، ان کی تعظیم کی۔ عزروہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کی اس حد تک عزت کرنا کہ اس کی تعظیم کے، اس کو تعظیم دینا، عزت دینا، ایک مقام دینا۔ ونصروہ، انہوں نے اس کی مدد کی۔ واتبعوا النور الذی، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی۔ نور سے مراد یہاں پر قرآن حکیم ہے، الذی وہ جو انزلہ اتارا گیا، معہ اس کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تعظیم کیسے کی؟ اس میں دو چیزیں، ایک جو پہلے تو نبی امی کے بارے میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ان کا نام پہلی کتابوں میں بھی آتا رہا ہے۔ پھر انہوں نے حلال چیزوں کو حلال کیا، اور ناپاک چیزوں کو ان سے دور کیا اور حرام کیا برا اللہ کے حکم سے۔ بوجھ اتارے، شریعت کے بڑے بڑے بوجھ جو ان پر تھے۔ اچھا، اب آگے چل رہے ہیں۔ قوت دی، بس وہ جو ایمان لائے، یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی، اور انہوں نے قوت دی اسے۔ وَنَصَرُوهُ، یہ جو واؤ کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی یہ جو جمع میں آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے آ رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کی، عزت دی۔ کیسے عزت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے، اتنی خاموشی سے بات کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ کیا مجلس ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ جنت میں کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ باقی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے۔ کیا دل نہیں کرتا اللہ کے نبی کو دیکھنے کو؟ ہم اگر زندگی میں اپنے اعمال اسی طرح یہ اچھے کر لیں، بہترین کر لیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ٹھیک ہے، جنت کی نعمت ہے ساری ایک سائڈ پہ، اللہ کا دیدار سب سے بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، صحابہ کرام سے ملاقات، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیسے طاقت دی، کیسے قوت دی، کیسے تعظیم کی کہ ان کے سامنے آواز نہیں بلند کرتے تھے، پستگی، آواز کی آہستگی، آواز آہستہ رکھنی۔ ہم اتنا سا برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ہمارے وقت ہم بات کر رہے ہو نا، ہمارا مطلب بچے کی بات کر رہے ہو اولاد کی، تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اپنی آپس میں گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ اب تو صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پرندے سروں پہ بیٹھے ہوئے، پرندہ نہ اڑ گئے، ایسے اسٹل، اتنی تعظیم۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے لیے اٹھنا پسند نہیں کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، نہیں پسند کرتے۔ تو اس قدر تعظیم، یعنی مطلب تعظیم سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو آج کا تعظیم اب وہ کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے ہاتھ مبارک کو بوسہ لیتے ہوں، بوسہ بھی لیتے ہوں، لیکن کھڑے ہو رہے ہیں اور جھک رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، وہ والی تعظیم کی بات نہیں کر رہی کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور وہ یوں کر رہے ہیں۔ یوں آپ رکوع میں کس کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں بادشاہ سلامت کے لیے رکوع ہو رہا ہے، اس طرح نہیں۔ وہ تعظیم دل کے اندر تھی، اور اس کی جھلک بھی نظر آتی تھی، اس کی جھلک بھی نظر آتی تھی، اور نظر آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے صحابہ کرام۔ وہ کون سے ایک صحابی تھے، وہ کون سا ایک شخص تھا، نام نہیں مجھے یاد ہے، کہ وہ بھیجا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے بھی محلات دیکھے، میں نے ہرقل کو بھی دیکھا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحاب کے لیے ان کے دل میں دیکھی ہے، وہ کہیں تم ان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ ان کے صحاب جو ہیں، واقعی ہی یہی ہوا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور اسلام، یعنی پھر یہ نہیں ہوا، پھر شخصیت پرستی نہیں ہوئی، پھر وہاں پر اسلام پروان چڑھا۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک شخص کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہیں پہ ہم لوگ رک جاتے ہیں، نہیں۔ مثال اب میں دوں گی حماس کی، کتنے لوگ چلے گئے ہیں لیکن کام چلتا جا رہا ہے، رکا تو نہیں۔ اس میں اب ویسے ٹھیک ہے، ایران کی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے بیچ میں سے لیڈرز جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کام، چاہے جو بھی ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ پہ نہیں اسٹیل ہو جانا چاہیے کہ وہ اب ہمارا لیڈر چلا گیا، بس اب ہم یہاں پہ رک جائیں۔ جیسے کہ اب ہمارے سامنے مثال پی ٹی آئی کی ہے کہ لیڈر چلا گیا تو آگے کوئی نکل ہی نہیں رہا، کوئی آگے آ رہا ہے، وہ بچانے کے لیے کہہ لو، کو اٹھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ پستی ہے، یہ قوم، یہ جو ہے نا یہ ولی، یہ اس کی میں کہتی ہوں انتہائی نالائکی کہ آپ نے ایک ایسے انسان کے لیے آپ جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کر، ٹھیک ہے انسان کے لیے نہ کرتے، اس کی جماعت کو آگے، اس کا مطلب ہے نہیں تھی جماعت، اصل میں نہیں تھا کچھ بھی، ٹھیک ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا، جو کچھ بھی دیا وہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا، وہ چیز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جب قوم، تنظیم، جماعت یا جو بھی کہہ لیں، اصل میں ایک شخص چلا جاتا ہے، جو عمر فاروق، اس اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ چلے گئے، عمر فاروق نے سنبھالا، عمر فاروق چلے گئے، عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی چلے گئے، تو پھر آگے کیا چلتا ہی رہا نا سلسلہ۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں حضرت عمر فاروق کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا، ان کے شہادت کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے تھے، تو لیکن اس کے باوجود کام نہیں رکتا، اور اس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت دور حاضر میں حماس کی ہے، اور اس وقت ایرانیوں کی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ تعظیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام کس طرح کی تعظیم کرتے ہوں گے، اور انہوں نے اس کی مدد بھی کی۔ کیسے مدد کی؟ ہاتھ کٹ رہا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہے، دوسرا کٹا ہے، عمارہ کو لے لیں، ہر طرف وہی نظر آ رہی ہیں، خواتین، مرد تو دور کی بات، کیسے جھکے پڑے ہیں اللہ کے نبی پر، یہ ان کی تعظیم۔ اور آپ احد کا واقعہ دیکھیں، آپ بدر کا واقعہ دیکھیں، یہ سارا واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، نور سے مراد یہاں پر بھی کہوں گی قرآن حکیم ہے، وہ جو اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ ہم آپ کے 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں ہی شامل کر لے، مفلحین میں ہی شامل کر لے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم طرف تمہاری، جمیعا الذی، سب تمہاری طرف تمہارے سب کے، الیکم جمیعا، تو سب تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف، الناس یا ایھا الناس، اے لوگو، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہیں، پرندوں کے لیے نہیں تھے کہ جب وہ چڑیا کا بچہ مر گیا ہے تو وہ کیسے وہ چڑیا پھڑپھڑاتی بھی رہی ہے، اور وہ اونٹ آیا ہے شکایت لے کے آیا ہے، شیر سجدہ کیا کرتے تھے، درخت، کیونکہ یہ پیغمبر کی صفت ہے، انسان تو نہیں کر سکتے، لیکن درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، شیر کو دیکھا گیا، اور انسان نہیں کر سکتے، انسان اللہ کو ہی سجدہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے یعنی الناس بھی، اور بلکہ تمام رحمت للعالم کے لیے، عالم نے جتنی نشانیاں سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رسول ہے۔ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، الذی، وہ جو وہی ہے، الذی وہی ہے، لہو جس کے لیے ملک السماواتی والارض، بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ کہہ دیجئے لوگوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، تم سب کی طرف۔ اللہ کون؟ اب الذی کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کا، الذی وہ جو، لہو تو میں رسول ہوں، میں نے میری وہ تعظیم تکریم نہیں کرنی جو ملک السماواتی والارض، جو اللہ کی بادشاہت ہے اور زمین و آسمان میں، یہ جو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں نا غلو کر کے رسول اللہ کو، اللہ کے رسول کو نہیں، اللہ جو ہے وہ بادشاہت ہے اسی کی، آسمانوں اور زمین کی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت وہ مارتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زندہ کرتے ہیں نہ مارتے ہیں، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، النبی کی، پھر بات آ گئی جو نبی ہے، الامی کی اور امی ہے، الذی وہ جو، یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، یعنی خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کو، اللہ کو جو اللہ کا مقام ہے وہی دیتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کرتے ہیں، کہاں کا مقام جا کے دے دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا جو مقام ہے اللہ کو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو ان کی تعظیم ہے وہ ان کی رکھیں۔ وکلماتی، اور اس کے کلمات پر، فآمنوا اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمات پر۔ کلمات کون سے ہیں؟ قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم کے علاوہ جو اس میں موجود ہیں احکامات یا کلمات، وہ سب کلمات۔ قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، وہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کو لے آئے۔ ایک جگہ تک کہ درخت قلم بن جائے، کہتے ہیں نا شاعر کیا اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم میں کیا تھا؟
لوح و قلم میں کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بصیرت دی تھی کہ لوح و قلم میں یہی تھا، وہ تمام سمندر اور لے آئے سب سیاہی بن، اللہ کی باتوں کو نہیں لکھا گیا، اور قلم تمام درخت قلم بنا دیے جائیں لیکن اللہ کی باتوں کو لکھی نہیں جا سکتی، ختم نہیں ہونے والی۔ لوح و قلم تیرے ہیں، اگر تو نے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، تو وفا ہمارے اندر دیکھ لیں ہم کتنے ہم وفا کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہم نہیں کرتے۔ یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وکلماتی، اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اتباع کرو اس کا، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم راہ پا جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنے پیغمبر سے کہلوا رہے ہیں، آپ کہیے، اے اللہ کے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ تھا، یہدون، وہ رہنمائی کرتے بالحق، حق کے ساتھ، وَبِهِ، اور ساتھ اسی کے، یعدلون، وہ عدل کرتے، حق کے ساتھ۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد تورات اور انجیل بھی لگا لیں اور بعد میں قرآن بھی لگا لیں۔ قوم موسیٰ میں سے یہ ابھی قرآن نہیں، یعنی جو ان کے پاس جو ان کی بک ہوتی وہ حق لگا لیں، اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے، یعنی قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ ایسا تھا۔ ہم نا اب اگر نظر دوڑائیں یہاں پہ اپنا جو ہمارا 2 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 1.5-2 ارب لگا لیں، 1.5-2 ارب میں سے، یا چلیں آگے لگا لیں اب کتنے ہوں گے، تو صرف 12-13 ہزار لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ 12-13 ہزار کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو بھاول نگر کی بھی آبادی نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی بڑا ٹاؤن ہے یہاں پہ، مدینہ ٹاؤن ہے یا کوئی بھی، اس کی بھی مطلب شاید زیادہ ہی ہو میرے خیال میں، صرف اتنے سے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ 8 ارب لوگ، یا چلو 2 ارب، 8 ارب تو پوری دنیا نا، 2 ارب لوگ مسلمانوں میں سے، یا اب آگے امام مہدی کے دور میں کتنے ہوں گے واللہ علم، ان میں سے 11-12-13 ہزار، چلے ایگزیکٹ بھی اگر نہیں آ رہا تو 11-12 ہزار کے ہزار کا ہی آیا نا، فگر آیا نا، اتنے سے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے بس۔ تو قوم موسیٰ کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں تو بات آتی نا سمجھ میں کہ ہم یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کریں تو ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت، یہاں سے آپ بات کو سمجھائیں، وہاں سے سب کچھ وہی، دن کسی اور چیز پر چڑھتا ہے، تلاوت لگائی ہوتی ہے، اور رات کسی گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہمارے ساتھ سامنے سب ہو رہا ہوتا ہے نا، حالات وہی سیم وہی چل رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدترین آپ کہہ رہے۔ اس لیے ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ کے اور سب کچھ، لیکن ہم جب اپنی طرف نظر دوڑائیں تو دوڑا کے تو دیکھیں، دودھ والا پانی میں دودھ ملا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو جانور کہہ رہا ہوتا ہے اور خود کو انسان کہلا رہا ہوتا ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو رہنمائی کرتے بالحق، کی حق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی وہ عدل کرتے، وقطعناہم، اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں، یہ وہ والا قطع نہیں ہے، کاٹنے والا نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن کر دی گئی، ان کو تقسیم کر دیا گیا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسنتا عشرتا، 12، اسنا اور عشرتا 10، 12، 10، 2 اور 10، 12 اسباتن، قبیلوں میں۔ اسبات کسے کہتے ہیں؟ اسبات سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو، یعنی پوتے کو، اور یہاں پہ مراد اسے قبیلہ، قبیلوں میں عموماً جماعتیں بنا کر۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ آگے نہیں، میدان طے کا واقعہ ہے، وہاں پر یہ بنائے گئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، سقا سے، سقا کسے کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو استسقاء کہتے ہیں، پانی مانگنا۔ دعا استسقاء سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، دعا استسقاء میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بارش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے دعا استسقاء ہے نا، پانی مانگا، پانی مانگنا، استسقاء پانی مانگنا، سقا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور ساقی بھی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور کیا لفظ تھا وہ جس میں وہ تھا؟ پیالے کو بھی کہتے ہیں، پیالے کو کیا کہتے ہیں وہ بھول گئی میں، وہ جو ادھر لفظ آیا ہوا تھا سورہ یوسف میں بھی۔ قوم اس کی قوم نے، انضرب کے مار، ان یہ کہ اضرب، اضرب کون سا ہے؟ آرڈر کا ہے، یہ حکم دینے کا، اضرب ماریے، بعصا کا اپنا سا، الحجر پتھر پر۔ یہ سا کتنے کام آیا ہے یاد ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو اژدہا بنا، پھر اژدہا بن کے اس نے جادوگروں کی لاٹھیوں کو کھایا، پھر اس کے بعد سمندر 2 حصے کیا،
अब अच्छा यही ऐसा है कि पानी पे मारा तो रास्ता बन गया, यही ऐसा है पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। सुभान अल्लाह, असा में कमाल था, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का इज़्ज़त था, असा में कमाल नहीं था। हम क्या करते हैं, आज किसी का कमाल देख लिया तो बस फिर हम क्या करते हैं। और यहाँ पे असा से देखें मूसा अलैहिस्सलाम कितना जो है वो काम ले रहे हैं। फम बजसत, पहले क्या आया था फन फजरत, अब क्या आया है फम बजसत। फम बजस, बजसत कहते हैं किसी तंग जगह से पानी का निकलना। जो चश्मे होते हैं आप देखिए कि जो उनके होल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। फम बजसत, फूट निकले, मिनहु उससे, इसनता उससे किसे, यानी जो उसकी ओरिजिन थी, जो उसके सुराख थे उससे। इसनता अशरता, अशरता 12, ये दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा लिखने में डिफरेंट है इसनता और वो 12 आइनन चश्मे। अच्छा, कद तहकीक, आइन चश्मा, आइन और किसे कहा जाता है, आंख को। आंख भी एक पत्थर ही होता है, वहां से भी पानी निकलता है और यहाँ से भी पानी निकलता है, निकलता है। कैसे निकलता है, कभी सोचा है कैसे? आंख से पीछे क्या वाटर टैंक लगा हुआ है? अभी जब देखे कि गम आता है तो फिर कैसे पानी निकलता है। कद तहकीक, अलिमा जान लिया, कुल्लू नासिन हर गिरोह ने, अन्नास से ही ये भी है उनासिन, उनासिन हर गिरोह ने, मशरबहुम घाट अपना। मशरब किसे कहते हैं, पीने की जगह को। अब देखें एक मिकात का लफ्ज आ गया है, अब मशरब आ गया, 12 चश्मे आ गए हैं, 12 गिरोह कबीले आ गए हैं। अब ये क्या एक पूरा जिसने ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कोई ऐसे नहीं था कि कोई तितर बतितर हुए पड़े थे, ठीक है, पूरा एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को। वज़ल्ललना, और साया किया हमने, ज़ल्ल ज़िल्ला, ज़िल्ला भी आता है, ज़ल्ल भी आता है, वो तो ज़ल्ल और ज़ाद वो और चीज़ हो जाएगा, ज़िल्ला से है, ठीक है, ये मैं लिख दूँ बल्कि ज़िल मिक्स ना हो जाए, ये ज़िल है और वो क्या है ज़ल्ला। ज़ल्ला क्या है, गुमराही, और ये क्या है साया, ठीक है। अब इसी के लिए क्या होगा, हमें इसको तलफ़ुज़ की अदायगी इस तरह से, हमें इसको प्रोनाउंस इस तरह से करना पड़ेगा कि ये ज़िल है, ये वल है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क आ रहा है, वो तो पढ़ते वक्त इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आनी। साया किया हमने अलैहिम उन पर, अलगमामा बादलों का, बादल गम से निकला। और ये कौन से गमाम, कौन से बादल होते हैं, ये वाइट कलर के बादल होते हैं, ब्लैक कलर के बादलों को गमाम नहीं कहा जाता। जो स्याह बादल होते हैं ना उनमें आंधी और तूफान होता है। सफ़ेद बादल जो होते हैं वो नॉर्मल, मतलब जिस तरह आप आम बारिश के लिए कह लें या मौसम के लिए, वो ख़तरनाक होते हैं। जब काला आपने देखे होंगे अक्सर इसी साइड से ही आ रहा होता है अक्सर, तो वो किस तरह से फिर तूफान लाता है। अलैहिम उन पर अलमन्ना, बादलों का साया किया, नाजिल किया हमने उन पर मन व सलवा, मन सलवा पढ़ चुके हैं, तरंजबीन शहद की तरह औस पड़ती और वो गोंद सी बन जाती, या उनकी स्वीट कह लें, उनकी मिठाई होती, और साथ में सलवा परिंदों की तरह का, जिसमें बटेर है, यानी मीठा और नमकीन दोनों। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कोई हम जैसे भी होंगे कि मीठा खाने वाले, अल्लाह रहम फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी, मीठा भी दिया, साथ में नमकीन भी दिया, और कहा जाता है कि मन, उस एहसान को भी कहा गया, जो एहसान किया गया उन पर। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम जो अता की हमने तुम्हें, वमा ज़लमूना, और उन्हें और नहीं, वमा और नहीं, ज़लमूना जुल्म किया हमने, उन्होंने जुल्म किया हम पर, सॉरी, वमा और नहीं, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर, वलाकिन और लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपनी ही जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते। उन्होंने हम पे कोई जुल्म नहीं किया है। वो जो पीछे बात आती है कि उन्होंने बटेरी अब स्टोर करने शुरू कर दिए, जैसे पाकिस्तानी जब जाते हैं तो जो कोई खाना मिल रहा होता है वो जो उसमें अंदर रखी जाते फिर ख़राब करके फेंक देते हैं। दूसरे लोगों के रूम में जो कोई और भी होता है, जाहिर बता, हम कोई लोग शेयरिंग में भी जाते हैं तो दिल ख़राब हो रहा होता है कि क्या कर रहे हैं आप, इकट्ठा स्टोर किए जा रहे भाई आप उतना ले लें जितना हमने खाना है, उस टाइम पे आप खाने, क्या दोबारा खाने को दिल करता है? अक्सर ही नहीं दिल करता, अक्सर फ्रिज के खाने को दिल नहीं करता। कई लोग खा भी लेते हैं लेकिन अक्सर नहीं, तो वो स्टोर करते रहे, वो ख़राब होता रहा। वमा ज़लमूना नहीं, उन्होंने जुल्म किया हम पर, लेकिन थे वो अपनी ही जानों पर जुल्म करने वाले। इसके अलावा भी जो कुछ उन्होंने नाफरमानी की उसकी बात हो रही है। वइज़ और वो वक्त याद करो जब क़ीला कहा गया लहुम उनसे, उस्कुनू तुम ठहरे रहो, हाज़िहिल क़रियता इस बस्ती में, वकुलू और खाओ, मिना इसमें से, कौन सी बस्ती थी, बिदा देता था, और खाओ उसमें से, हाइसु शिअ्तुम जहाँ कहीं से भी तुम चाहो, शेता से शेतुम, शेता कहते हैं चाहने को, और शाह भी यहीं से, इंशाअल्लाह आता है ना लफ्ज़, तो शाह भी यहीं से ही है। वक़ूलू और कहो, हित्ततुन
حتتم یہ ان کا استغفار تھا، بخش دے، ودخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے کہا جاتا ہے، یا تو یہ بیت المقدس کا دروازہ تھا یا قریہ کا دروازہ تھا، بستی کا دروازہ تھا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فبدل الذین بس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فارسلنا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر رجز عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون جو تھے وہ ظلم کرتے۔ اور رجز یہاں پر اس قسم کے عذاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کراہت بھی ہو، اور مطلب اس طرح کا ایک مختلف قسم کے عذاب کو رجز کہا جاتا ہے۔ یہ سارا مضمون ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔